الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم برادران اہل سنت والجماعت، آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں ایک حصے میں اللہ جل شانہ نے ایک دعوت دی ہے اور سب کو ایک چیز کی طرف بلایا ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ جل شانہ نے اس وقت جو اس پر عمل کرنے اور چلنے والے تھے ان کو اللہ نے ان کا اپنا پس منظر اور ماضی اور حال ان کا بتلایا اللہ نے. یہ اس آیت کی تفسیر. اللہ نے کس چیز کی دعوت دی ہے؟ چونکہ اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہ ہمارے خالق بھی ہیں اور ہمارے رب ہیں، مالک بھی ہیں. پرورش کی، پالا پوسا، بڑا کیا، سنبھالا. تو اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایسی چیز کے اور ایک ایسے منشور اور ایک ایسے جھنڈے کے تحت جمع ہو جائیں اور مل جائیں کہ جس کے اندر وحدت ہو. اس کو کھولنے کا مقصد، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں ایک بات جو ایک نیا طبقہ پھیلا کے ہمیں گمراہ کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم انتشار کا معاذ اللہ درس دیتا ہے اور قرآن پر چلنے والے اور قرآن پڑھنے والے یہ تفرقہ بازی کرتے ہیں اور امت میں فرقے پیدا کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جس نظام کے ماتحت ہم چلتے ہیں اور جس قرآن کے پیچھے ہم چلتے ہیں اور جس خالق کا یہ کلام ہے، اس اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں کس چیز کی دعوت دی؟ وحدت کی طرف ہمیں بلایا ہے یا انتشار کی طرف؟ ہمیں مل کر رہنے کا حکم فرمایا ہے یا اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم فرقے اور تفریقے پیدا کرو؟ اللہ نے ہمیں کس چیز کی دعوت دی؟
اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرقوں کی بات کرنے والے اور جدا رہنے کی بات کرنے والے کبھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، تم ایک گھر کے اندر 5 بھائی ہوتے ہو اور 5 کے اندر لڑائی ہوتی ہے، پھر تم لڑتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں گھر بھی جدا چاہیے اور ابا کی ملکیت سے ہمیں الگ الگ جدا ٹکڑا زمین کا بھی چاہیے۔ تو تم نے ایک گھر سے کتنے گھر بنائے؟ 5 گھر بنائے۔ تو تم نے تفرقہ نہیں کیا، تم نہیں ٹوٹے، اور تم 5 ملکیت لینے کے بعد، جائیداد لینے کے بعد، گھر بنانے کے بعد پھر تم کیا ہوتے ہو کہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ تم نے ایک دوسرے سے ٹوٹے، لڑائیاں کی۔ یہ تم نے ایک گھر کے اندر 5 طبقے بنا دیے، اور پھر اللہ کے اس دھرتی پر اگر دنیا ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے اور مختلف اور جدا ہوتی ہے، اپنے ہی بدعمالی یا اپنے ہی ان کردار کے نتیجوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، اور پھر کس پر ڈالتے ہیں؟ اللہ پر ڈالتے ہیں۔ کہ یہ اللہ نے کیا، یہ قرآن ہمیں لڑاتا ہے، معاذ اللہ، یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ مولوی ہمیں لڑاتا ہے۔ جس دین کے ہم داعی ہیں اس دین نے ہمیں کس چیز کی طرف بلایا ہے، اور اس دین کا جو سب سے اول داعی ہے رحمت العالمین جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اس نے امت کو کس چیز کی طرف بلایا؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو سب سے اول حضور کی جماعت، اس نے کس چیز پر ہمیں چلایا؟ پھر یہ تفرقے اور فرقے اور مخالفتیں یہ کس نے بنائے؟ یہ اسلام کے سر نہیں، یہ سب ان کی بدعمالیاں اور بد کرداریوں کی وجہ سے انہوں نے خود بنائے اور خود کیے ہیں۔ اسلام ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، مذہب ایک ہی ہے، اور اس پر چلنے والے وہ ایک ہی ہیں۔ ہاں تو لوگ کہتے ہیں جی اگر تم ایک ہو، ہاں تو پھر نام کیوں بدلتے ہو؟ پہلے اس زمانے میں تم مسلمان تھے، اس کے کچھ زمانے بعد تم پھر حنفی بن گئے، پھر چلتے چلتے تم اہل سنت بن گئے، پھر چلتے چلتے دیوبندی بن گئے۔ تو یہ جو تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، تمہارے خود کتنے نام ہیں؟ تو نے کیوں نام بدلے؟ تو بھئی پہلے تو یہ سمجھ لو کہ نام کے بدلنے سے چیز بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ کہ نام سے بدلنے سے کبھی چیز نہیں بدلتی۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب تک وہ چھوٹا ہے تو اس کو ہم بچہ کہتے ہیں، جب وہ 15 سال کا بڑا ہوا پھر اس کو ہم بچہ کہتے ہیں یا کوئی اور نام لیتے ہیں؟ ہاں، اور جب وہ آخری عمر کو پہنچا اس کو بچہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بوڑھا کہتے ہیں۔ ایک شخص کے 3 نام، بچہ، جوان، بوڑھا۔ یہ شخص بدل گیا یا وہی ہے؟ عجیب بات ہے، یہ تو نہیں بدلا۔ نام سے یہ شخص نہیں بدلا، اور نام سے ہم کیسے بدل گئے؟ یہ تو کبھی نہیں ہے کہ نام سے چیز بدلتی ہے، یہ بالکل نہیں ہوتا، بلکہ نام جو ہوتا ہے وہ زمانے اور
اوقات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے اور دنیا کے ماحول کے لحاظ سے ناموں کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور نام بدلتے رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عورت، اب پاکستان کا قانون ہے کہ ایک عورت اور ایک بچی، اس کا نام اپنے باپ سے منسوب ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو کارڈ میں اس کا نام اس کے شوہر کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا باپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟ شوہر کے ساتھ۔ اب وہ نام بدل گیا، تو نام بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدل گیا، یہ انسان وہ باقی نہیں رہا، یہ دوسرا ہے، چیز تو ایک ہی ہے۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ نام کے بدلنے سے چیز نہیں بدلتی، بلکہ نام زمانے، اوقات، حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، ناموں کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دودھ ہے، یہ دودھ خالص ہے، اب یہ خالص جو دودھ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی دودھ، اس میں آپ پانی مت ڈالو، اس کو جما کے رکھو اور اس کو بلو، پھر اس سے دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک کا نام لسی ہے اور ایک کا نام مکھن ہے۔ اب آپ بتاؤ یہ مکھن جو ہے یہ وہی دودھ ہے جو پہلے تھا یا کوئی اور چیز ہے؟ تو نام اس لیے بدلا ہے، سمجھ لو کہ نام اس لیے بدلا ہے کہ اس دودھ پر جو محنت کی گئی ہے، اس محنت کے ذریعے سے اس دودھ کا ہم نے ایک خلاصہ الگ کر دیا ہے، اور ایک جو چیز جو نفع میں اس سے کم ہے، جس کو ہم دودھ کا پانی کہتے ہیں، اس کو ہم نے الگ کیا ہے، اس خلاصے کا نام مکھن ہے۔ عربی زبان میں مکھن کو زبدہ کہا جاتا ہے، زبدہ کی معنی کسی چیز کا خلاصہ، اور ہم اردو میں بھی یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے یا میں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کا مکھن یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں بدلتی، بلکہ محنت کے بعد جو اسی سے جو چیز حاصل ہوئی ہے، اور پھر آپ دیکھنا کہ دودھ سے زیادہ طاقت مکھن میں ہوتی ہے، اور اس مکھن کو اگر آپ گلا دو تو اس کا نام گھی ہے، بدل گیا۔ اب پھر نام بدل گیا، چیز وہی ہے، لیکن اب اس پہ اور محنت ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے آگ پہ گرم کیا ہے۔ تو سمجھ لو یہ اگر انسان میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو روز مرہ کے مشاہدات سے انسان یہ چیز خود سمجھ سکتا ہے کہ نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی، بلکہ نام کبھی کبھی وقتوں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اور کبھی ایک چیز پر محنت کر کے اس کے ناموں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس لیے نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی، بلکہ کبھی کبھی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم نے پہلے جو حدیث تھی اس کا نام آپ نے فقہ رکھ دیا، واہ بھائی اب فقہ ہو گیا، یہ فقہ کہاں سے آ گیا؟ اوپر تو قرآن و حدیث تھے اور تو نے نام فقہ رکھ دیا۔ ہاں، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تجھے فقہ کا نام اچھا نہیں لگتا تو صرف دودھ پہ گزارا کرو، مکھن نہیں نکالا کرو۔ تم مکھن نہیں کھاؤ، اس لیے کہ اصلی چیز کی شکل کو بدلنا اگر تمہارے لیے اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک چیز کا خلاصہ لیا جائے، اگر تمہارے ہاں یہ جائز نہیں ہے تو دودھ کو مکھن کی شکل میں تبدیل کر کے تم روزانہ صبح خود بھی کھاتے اور مہمان کو ناشتے میں کھلاتے ہو۔ یہ پاگل تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حضور کے زمانے کے دین والی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سمجھو کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ
آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ میں دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا، پھر میں نے پیا، اور میں نے پیا اور اتنا پیا میرا پیٹ بھرا، حتیٰ رأنی الری یخرج من اظفاری، حتیٰ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تشنگی اور پیاس جب بجھی دودھ سے میری، تو میں نے کہا وہ پیاس بجھنا جو ہے وہ میں نے اپنے ناخنوں کے اندر بھی محسوس کر رہا ہوں، کہ گویا کہ یہ رئی جو ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں پیٹ بھرنا، یہ مجھے اپنے ناخنوں کے اندر محسوس ہو رہا ہے، گویا میرا پورا جسم اس سے سیراب ہو گیا۔ فآتیت فضلی عمر، پھر جو باقی بچا وہ میں نے حضرت عمر کو دیا۔ قیل فما اولتہ یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی؟ اب بتاؤ حضور سے بڑے کوئی معبر ہو سکتے ہیں؟ اور خواب بھی حضور کا، جس کا نیند میں بھی کوئی بات وہ وہی ہوتی ہے۔ حضور کا خواب اتنا سچا ہے کہ اگر حضور کو کوئی دیکھے خواب میں اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو جو حضور خود دیکھے وہ کہاں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو بے شک اس نے سچ اور حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ صاحب شریعت کی سی شکل بنا دے۔ یہ اللہ جل شانہ نے دین میں شیطانیت کا راستہ بند کرنے کے لیے جو حضور مجسم شریعت ہیں اس کی شکل بھی اللہ نے شیطان کے لیے بند کر دی، شکل و صورت بھی اللہ نے بند فرما دی کہ شیطان کو حضور کی صورت بنانے کی بھی راہ نہیں ہے۔ تو جب کسی نے خواب میں دیکھا، بہت بڑے بزرگ تھے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے رات کو حضور دودھ پلا رہے ہیں، حضور نے دودھ دیا اور میں نے پیا۔ صبح کو اٹھے تو اسے یقین تھا کہ حضور نے مجھے رات کو دودھ پلایا ہے تو یہ خواب سچا ہے، تو صبح اٹھتے ہی اس نے قے کی تو قے میں وہ دودھ نکل آیا۔ اندازہ کریں کہ حضور کو جس نے دیکھا، اور جب حضور خود خواب دیکھے، قیل فما اولت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی؟ قال العلم، فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اب دیکھو ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے خود دودھ کی تعبیر علم سے فرمائی، یعنی حضور نے فرمایا کہ علم اور دودھ دونوں ایک چیز ہے نا، حضور نے فرمایا۔ اب اس حدیث کی مزید تفصیل میں تو نہیں جاتے، بس صرف اتنا ہے کہ دودھ یہ علم کی شکل ہے۔ اب جس طرح سے دودھ کی شکل سے مکھن نکالا جاتا ہے اور نام تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ دودھ نہ پینے والے مکھن کو بڑی خوشی سے کھاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں او بے وقوف، یہ جو علم نبوت اور علم حدیث ہے یہ بھی دودھ ہے، اور امت کے فقہائے کرام نے اس کا مکھن نکال کر امت کو پیش کیا ہے۔ اگر تمہیں کھانے کا شوق نہیں ہے، تمہارا ذائقہ خراب ہے تو دور ہٹو، ہم تو کھائیں، ہمیں تو کوئی بیماری نہیں ہے، ہم نے دودھ بھی پیا اور مکھن بھی کھائیں گے، اور تمہیں شوق ہے کہ تم مکھن نہیں استعمال کرتے تو نہیں کرو۔ فقہائے کرام نے اس کا مکھن نکال کر امت کو پیش کر کے دکھلایا اور بتایا۔ تو کسی چیز کے خلاصہ یہ تھا کہ نام کے بدلنے سے چیز نہیں بدلتی، بلکہ کبھی کبھی اس کی شکل پہلے سے بھی زیادہ
اچھی ہو جاتی ہے تو ہم پر یہ اعتراض ہے کہ تمہارے نام تبدیل ہوتے گئے. تم پہلے مسلمان تھے اور پھر حنفی ہوئے، پھر سنی ہوئے اور پھر دیوبندی ہوئے، ابھی آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی بدلتے ہی جا، ہم تو ایک ہی ہیں. اگر دودھ کے نام بدلنے سے دودھ اچھا ہوتا رہتا ہے تو ہم بھی اچھے ہو رہے ہیں اور خالص ہو رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے خود بتلا دیا کہ نام بدلنا اور نام رکھنا، اللہ نے فرمائے میرے نزدیک اس کو کوئی مسئلہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ نے فرمایا اے انسانو، میں نے تمہیں جوڑے سے پیدا کیا، نر اور مادہ سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور میں نے تمہارے قبیلے اور پاڑے اور محلے بنائے. لتعارفوا، یہ تمہارے محلے اور نام یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے. تو تعارف کے لیے ہے، یہ اتنی آمد والی چیز نہیں ہے کہ تم اس کو نہ بدلو، بدلتے ہی جاؤ. آج تم سب مشورہ کر لو کہ ہمارے اس چوک کا نام صدیق اکبر چوک ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بدل دو. جب تعارف کے لیے ہے تو بدلتے جاؤ، لیکن یہ کہ اچھائی کی طرف آؤ، برائی کی طرف مت جاؤ کہ کسی دشمن اسلام کا نام رکھ دو. یہ نہیں، اچھائی کی طرف آؤ، برائی کی طرف مت جاؤ. اس میں اچھائی برائی مطلوب ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی آمد نہیں ہے کہ نام بدلنا. کہ اس زمانے میں جو کوئی کہے کہ مسلم، اب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. تو بھئی مسلمان تو حضور کے زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا. بھئی حضور کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. حضور کے زمانے میں مسلم تھا، مسلم تھا. تو مسلمان بن گیا، یہ الف نون کہاں سے لائے؟ تو نے یہ نام کیوں بدلا؟ تم اپنے آپ کو مسلم کہو اور قیامت تک تو بھی مسلم. اور جو کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، بھئی مسلم. ہاں، جو کوئی پوچھے تم مسلم. اب آپ بتاؤ، کوئی یہاں آپ سے پوچھنے آئے کسی شخصیت کا، کسی آدمی کا، کہ تو تم اسے کہو کہ میں مسلمان ہوں بس، اور کچھ بھی نہ بتاؤ. اللہ کے بندے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تعارف کے لیے ہوتی ہے. جس طرح سے ہم یہاں اس پاکستان میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، جب ہم اس محلے میں، اس ضلع میں ہم رہتے ہیں، تو اگر ہم سے پوچھے کہ بھئی تم کہاں کے ہو، تو بھئی کہیں گے میں ڈورے کا ہوں، ڈوروی ہوں میں. اگر آگے پوچھو گے تو کہو گے میں چکوالی ہوں. اس سے آگے پوچھو گے تو کہو گے پنجابی ہوں. اس سے آگے کوئی جائے گا تو پاکستانی ہوں. تو آپ کے خود ایک انسان کے کتنے نام ہیں؟ کیا وہ شخص بدل گیا؟ اس سے خود نہیں بدلتا، لیکن کہتا ہے یہ دین بدل جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے، نام سے چیز نہیں بدلتی، بلکہ نام کس لیے ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت صحابہ تھی، وہ اس میں وحدت ہے، اس میں کوئی فرقے وارد نہیں ہے، وحدت ہے. سارے صحابہ ایک تھے. اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جتنے بھی تابعین کرام تھے وہ سارے کے سارے ایک تھے، یہ دو نہیں تھے. نام جو تبدیل ہوئے یہ دو تب ہوں جب حنفی شافعی کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو اور شافعی مالکی کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو، تب یہ چار ہو گئے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں یہ چار نہیں ہے، یہ ایک ہیں، یہ چاروں ایک ہیں. اگر یہ چاروں ایک نہ ہوتے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر حاضری دیتے تو رفع یدین نہیں کیا. تو کسی نے پوچھا
کہ آپ تو بڑی شد و مت سے اپنے مسائل کو بیان کرتے ہو اور وہاں درس حدیث میں سارے طلباء کو سمجھاتے ہو کہ نماز میں یہ رفع یدین جو ہے یہ مسنون ہے، اور یہاں آ کے تو نے اپنا مسلک چھوڑ دیا، رفع یدین چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا استحیی من صاحب ھذا القبر، مجھے اس قبر والے کی حیا آتی ہے۔ ہاں، تو جن کی باتیں کر کے اور کہتے ہیں امت میں تفرقہ ڈالا، وہ تو سارے ایک تھے، اور یہ بات کرنے والا یہ 5 بن رہے۔ جن کی بات کر رہے ہیں وہ سارے ایک تھے اور یہ خود بدلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کا کام شیطانیت کو پھیلانا ہے اور دین میں تفرقے ڈالنا ہے، دین کے اندر فرقے بنانا ہے۔ دین وہی ہے جو آگے آ رہا ہے، ایک ہی چیز ہے، نام کے بدلنے سے کوئی چیز نہیں بدلتی۔ اگر یہاں پر ایک سندھی ہوا، ایک پنجابی ہوا، ایک بلوچی ہوا اور ایک پٹھان ہوا، تو 4 نام کے بدلنے سے کیا چاروں پاکستانی نہیں رہے؟ پاکستانی ہے نا، بدلنے سے تبدیل تو نہیں ہوئے نا۔ ہاں، لیکن اگر ان چاروں کو چھوڑ کر کوئی اپنے آپ کو 5واں صوبہ بنائے جو منظور شدہ نہیں ہے، 5واں بنائے، تو پھر کہیں گے یہ کوئی اور ہے اور یہ باغی لگتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، جس کو اصطلاح میں غیر مقلد کہتے ہیں، کہ یہ چاروں صوبوں کے علاوہ اتفاقاً پاکستان کے بھی 4 صوبے ہیں، بڑی کتابیں بھی 4 ہیں، ہاں، اور بڑے فرشتے بھی 4 ہیں، سارے 4 ہیں، اس لیے یہ 5واں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، سارے 4 آ رہے ہیں، ائمہ بھی 4 ہیں، خلفاء راشدین بھی، یہ سارے کے سارے 4 بنتے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی 4 صوبے ہیں، اب یہ 5ویں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو دعوت دی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں میری رسی کے اندر تم مضبوط تھام لو اور مضبوط پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا مت ہو، ایک ہو کر رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی نعمت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو جب تم بکھرے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسی تھے اور دشمن تھے، کھیتوں پر اور جانوروں پر تم لڑائی کرتے تھے، 100 سال تمہاری لڑائی چلتی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں اسلام کے ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا اور مضبوط کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اللہ نے تم سب کو اسلام کی برکت سے بھائی بنا دیا۔ ہاں، اب اللہ فرما دے میں نے تم سب کو بھائی بنا دیا، یہ بھائی بن گئے نا۔ تو ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی کہتے ہیں نا، ہاں، کس نے بھائی بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھائی بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ بھائی نہیں ہے، ہم اللہ کے اس قول کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو بھائی بنا دیا۔ جو حضور کے جھنڈے تلے جمع ہوئے اور حضور کے سائے تلے آئے، یہ سارے کے سارے بھائی بن گئے۔ ایک رسی میں مضبوط پکڑو، ایک دین ہے، ایک صراط مستقیم ہے، اور ایک چیز ہے۔ اب تم کہو گے جی یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، تو بھئی بات یہ ہے کہ کھانے پر کبھی کبھی چیزیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کھانے پر کبھی کبھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، تو اس میں دال بھی ہوتی ہے، قورمہ بھی ہوتا ہے، اور ملائی بھی ہوتی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ ملا کر کھاؤ گے تمہارا پیٹ خراب نہیں ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو اگر ملا کر کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اس طرح سے بعض طبقے ایسے ہیں اگر ان سے مل جل کر چلو گے تو تمہاری روحانیت ختم ہو جائے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ تم چلو گے
تو تمہارے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ تمہیں سمجھنا ہے، کسی حکیم سے پوچھنا ہے کہ حکیم صاحب یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو میں ملا کر کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا؟ ہاں، اگر دودھ اور پیاز کو جمع کیا معدے میں فساد ہوگا، دودھ اور مچھلی کو جمع کیا معدے میں فساد ہوگا، مچھلی گوشت جمع کر کے کھایا تو معدے میں فساد ہوگا۔ یہ حکیم سے پوچھنا پڑے گا، جو اس کا طبیب ہے اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اس طرح سے روحانی لحاظ سے بھی بھائی کس کے ساتھ کھانا ہے، کس کے ساتھ نہیں کھانا، کس کے ساتھ میل جول رکھنی ہے، کس کے ساتھ نہیں رکھنی، یہ بھی جو اس امت کے حکیم ہیں ان سے پوچھنا ہے، پوچھ کر چلنا ہے، ورنہ روحانیت ختم ہو جائے گی اور دل پہ سیاہی چھا جائے گی اور ایمان ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ نے ایک چیز کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک چیز کی طرف دعوت دی ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو مخلصین اولین جماعت حضور کی، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے تیار فرمائی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ایک ہیں، سارے صحابہ ایک ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ سارے صحابہ جب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے راضی ہوں، تو اگر ایک گھر میں اگر 5 بیٹے ہیں اور باپ سے کوئی پوچھے کہ تم بتاؤ تمہارے بیٹوں کا کیا حال ہے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے تمام بیٹوں سے راضی ہوں۔ تو آپ اپنی سوچ سے اندازہ کر لیں کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 5 کا آپس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور 5 نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ میں سب سے راضی ہوں۔ لیکن اگر ان میں سے ایک کوئی دوسرے سے لڑتا ہے تو باپ کیسے کہے گا کہ میں ان سے راضی ہوں؟ بھئی یہ تو لڑائیاں کرتا ہے سب سے۔ تو یہ اس وقت کہتا ہے جب 5 کی کیفیت کو دیکھ کر اور پھر بتلاتا ہے کہ میں ان سب سے راضی ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب مقام حدیبیہ میں یہ 1400 قدسی جماعت جس جذب محبت کے ساتھ آپ کی بیعت کے لیے دوڑتے ہوئے ایسے آ رہے ہیں، یہ شمع رسالت کے پروانے آپ کے بلانے پر ایسے آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان سب کی اس دوڑ نے اور حضور کی محبت اور فرمان کے موجب آنے میں اور بیعت میں سبقت لے جانے میں اللہ فرماتے ہیں اس ادا کو دیکھ کر میں نے ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی ادا کو دیکھ کر راضی ہوا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کی ادائیں دیکھ کر میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ مت سمجھو کہ میں نے ان کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اس سے راضی ہوا ہوں۔ ظاہری کیفیت کا دیکھنا یہ تمہارا کام ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن یہ قبول ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو انسان کی اس ظاہری صورت عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ میں اس کی دلوں کو جانچتا ہوں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو فیصلہ فرماتا ہوں وہ ان کی دلوں کو جانچ کر دیکھ کر پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے راضی ہوا ہوں فعلم ما فی قلوبہم، ان کی دلوں کے اندر جو جذبہ محبت تھا، جو حضور کے لیے درد تھا اور جو کیفیت ان کے ایمان کی تھی، اللہ فرماتے ہیں یہ میں جانچ دیکھ کر پھر راضی ہوا ہوں۔ اب ہمیں حق ہے اللہ سے پوچھنے کا کہ نہیں جی نہیں، اللہ دیکھ کر بھی راضی ہوئے، اللہ نے دلوں کو بھی چیک کر لیا اور ہم پتہ نہیں دلوں کے خانے کے اندر کوئی اور خانہ ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ بھائی جب گھر کا بڑا کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں پھر ہمیں دوسرے کے گھر میں مداخلت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
یہ پوری کائنات خانہ کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. اور اس میں سے جماعت صحابہ جو حضور کی میت میں اور ساتھ میں رہی، اللہ فرماتے میں ان سب میں راضی ہوں. تو بھئی ہمیں مداخلت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ نہیں جی نہیں، یہ آپس میں ایک نہیں تھے، یہ لڑے ہوئے تھے. بھئی تمہارا کیا کام مداخلت کرنے کا؟ اگر کوئی مداخلت کرے گا تو اس کو کہیں بھئی تم پاگل ہو. آج کل تو دنیا ایسی ہوئی ہے کہ ایک مکان والا دوسرے مکان والے میں مداخلت نہیں کرتا کہ اس کا کیا حال ہے، اس کے بچے کیسے. تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہو. یہ زمین اللہ نے بنائی، یہ گھر اس کا، یہ لوگ اس کے، عیال اس کے، فیصلہ اللہ نے فرمایا. تم اعتراض کس پر کرتے ہو؟ خدا پر اعتراض کرتے ہو. اگر خدا پر کرتے ہو تو اللہ تم سے نمٹے گا. اور اگر تم فیصلہ کرتے ہو، سناتے ہو فیصلہ، بھائی تمہیں کوئی جج مقرر کیا گیا ہے، تم فیصلہ سناتے ہو کہ صحابہ کرام کے درمیان میں یہ جنگیں ہوئیں، اب ان میں یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو تمہیں تو ہم نے عدل بنایا نہیں ہے. کس نے تمہیں جج بنایا ہے؟ کس حکومت نے بنایا ہے؟ پہلے اپنی وہ بتاؤ، ضمانت دو اور دکھاؤ کہ مجھے اس عہدے پر کس نے فائز کیا ہے. ہاں، کہ تم فیصلے کرتے جاؤ کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے، فیصلے کرتے جاؤ. یا تو تم خود جج بن جاتے ہو، کسی نے تمہیں حق نہیں دیا. اور اگر تم فیصلہ کرتے ہو تو فیصلے کے طریقہ کار کو بھی ذرا صحیح اختیار تو کرو کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے. بھئی اگر فریقین میں سے کوئی ایک فریق عدالت میں آئے اور دوسرا فریق عدالت میں نہ آئے تو جج فیصلہ سنا سکتا ہے؟ ہاں، دوسرا فریق آتا ہی نہیں ہے، جج نے دونوں کی سنی نہیں ہے تو فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہاں، نہیں کر سکتا نا. اور اگر دونوں فریقین نہ ہو، موجود نہ ہو، پھر اگر کوئی جج فیصلہ کرے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا پاگل ہے؟ فریقین میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو فیصلہ کرنے کا جواز جج کو کس نے دیا ہے؟ اب بتاؤ، صحابہ کرام میں سے کوئی زمانے موجود ہے؟ جن صحابہ کرام کے آپس میں جو ہم سمجھ رہے ہیں فلاں اختلاف ہوا فلاں ہوا، ان فریقین میں سے آج کوئی بھی موجود نہیں اور یہ جج صاحبان فیصلہ سنا رہے کہ یہ حق پر تھا اور یہ ناحق پر تھا. بھائی جب فریقین موجود نہیں ہے تو تم فیصلہ کیوں سناتے ہو؟ ہاں، تمہیں شوق ہے دیکھنے کا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، تو ذرا صبر کر لو. آگے قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں دونوں فریق جمع ہوں گے اللہ کے سامنے، وہاں پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل. تھوڑا انتظار کر لو. اللہ کے فیصلے آنے سے پہلے تم اپنا فیصلہ مت سناؤ، انتظار کر لو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یہ سمجھیں کہ کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ ایک حضور کا دین اور ایک چیز ہے، اس کے ماتحت جمع ہو جاؤ اور اس میں تفرقہ مت پھیلاؤ. اب تفرقہ کس نے پھیلایا اور کون صحیح دین پر ہے؟ تو حضور نے خود واضح فرما دیا کہ امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ناجی فرقہ صرف ایک ہوگا. قیل من ہم یا رسول اللہ، عرض کیا کہ وہ کون سا ہوگا اللہ کے رسول؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو حضور نے فرما دیا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ انا، جو حضور نے فرمایا جس پر میں، یعنی جو میری سنت کو لینے والے ہوں گے، اور وہ اصحابی اس سے مراد ہے جو جماعت صحابہ کو لینے والے ہوں گے. تو اس لحاظ سے امت میں یہ نام مشہور ہوا کہ جو حضور اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے عقیدے اور عمل میں، اس کا نام اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کوئی نام آج کل سے نہیں ہے، اس زمانے سے ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا، اس دن کئیوں کے چہرے سفید ہوں گے، نور کی طرح چمکدار روشن ہوں گے، 14ویں کی چاند کی طرح، اور کئیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہوں گے جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے؟ تو کیا فرمایا؟ ہم اہل سنت والجماع، یہ وہ ہوں گے جو اہل سنت والجماعت ہوں گے، جن کے چہرے قیامت کے دن روشن چمکدار ہوں گے۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں، روشن ہو، چمکدار ہو، تو اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھنے میں فخر محسوس کریں کہ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ اور پوچھا گیا کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدع والہوا، وہ شخص ہوں گے جو بدعتوں کے راستے پر چلنے والے۔ بدعت وہ ہوتی ہے جو حضور کے سنت کے مقابلے میں ہو، جو حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں پر چلے اور اللہ کے دین کو اور جماعت صحابہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے اوپر چلے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو اور صحابہ کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے راستے پر چلے، تو یہ تو فخر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کہ ہمیں جو چیز ملی ہے ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور جماعت صحابہ کے پابند ہیں۔ اور پھر ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، یہ لازم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ پوری کائنات میں، پورے قرآن میں، حدیث میں ڈھونڈ کر تلاش کر کے تم کوئی ایسی سنت لے آؤ کہ جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ نہیں ملی ہے تو ہم اسے اپنے سینے پر لگا دیں گے، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ تو ہم سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور جماعت صحابہ کا کوئی طرز عمل، کوئی عمل جو جماعت صحابہ میں ہو اور وہ تمہیں ہمارے میں نظر نہیں آتا اس اہل سنت والجماعت والے طبقے میں، تو تم وہ ہمیں دکھلا دو، تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نہیں کہتا، نام ہی اپنا تبدیل کیا ہوا ہے، یا جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہے اور راستہ الٹا لے۔ اب قرآن کا مضمون تو دیکھو نا کہ قرآن نے کیا کہا۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ حضور سے راضی ہیں، صحابہ سے راضی ہیں، مہاجرین و انصار سے راضی ہیں، اور ان لوگوں سے جو ان کی یاد میں جشن مناتے ہیں ان سے راضی ہے۔ کہیں قرآن میں ہے؟ اللہ کے قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے حضور کی میت میں اسلام قبول کیا اور حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنکھوں سے جلوے دیکھے، ایک جماعت مہاجرین کی اور ایک انصار کی، اور وہ جماعت الذین اتبعوہم ہو نہیں ہے، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، مہاجرین و انصار کی پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو والذین اتبعوہم ہے نا، کہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کی یادوں میں شمع جلانے والے اور کیک کاٹنے والے اور یہ جو جشن منانے والے یہ سارے کے سارے ان سے اللہ کے میں راضی ہوں۔ اور عجیب بات ہے کہ جشن منانے والے وہ پتہ ہے دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ہاں، دلیل پیش کرتے ہیں ابو لہب کا، کہ ابو لہب کو جو حضور کی ولادت والے دن اس نے
باندی کو آزاد کیا، اپنی باندی سویبہ کو، تو اس کے عوض میں اس دن اسے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے خوشی منائی اور جشن منایا۔ تو آپ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو جو پہلی خبر لاتا ہے اس کو آپ خرچی دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، لیکن اس بچے کو دیکھ کر اگر 10 بچے پیچھے آ جائیں اور وہ آپ کو بتائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو پہلے ہی پتا ہو گیا ہے، تو اس کو آپ کچھ نہیں دیتے۔ بشارت، جس نے بشارت دی، بشارت اول خبر کو کہتے ہیں، جس نے پہلے خبر دی، انعام کا مستحق وہ ہوتا ہے، اس کی خوشی میں اس نے کیا۔ جب حضور کے آمد کی، حضور کے پیدائش کی اطلاع سنی تو اس بشارت میں جو اس نے عمل کیا اس پر دنیا میں اللہ جل شان نے اس کو یہ نفع دیا۔ لیکن کسی کو یہ آئے گا کہ کوئی حضور کے جشن منانے کے لیے انہیں صدیق اکبر نظر نہیں آیا، فاروق اعظم نظر نہیں آیا، عثمان ذو النورین نظر نہیں آیا، صحابہ کرام کی جماعت وہ نظر نہیں آئی، انہیں حضور کی یاد میں جشن منانے کے لیے نظر آیا تو ابو لہب نظر آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جشن منانے والا، اس کے جشن کوئی کام نہیں آیا، ہلاک اور برباد ہوا۔ ابو لہب کے ہلاک ہونے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، تو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ دین چلنے کا نام ہے، جشن کا نام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے حضور کی تابعداری کی مشکل گھڑی میں، جنہوں نے حضور کی اتباع کی اور حضور کے ساتھ چلے، تو اس جماعت کے لیے جو حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھے، وہ نہیں تھے جو پیچھے رہ کر جشن منا رہے تھے، وہ نہیں تھے، بلکہ جو حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو ہم بھی سمجھو کہ اہل سنت والجماعت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو حضور کی سنتوں کی متبع جماعت ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے، جشن منانے والی جماعت نہیں۔ اور نہ جشن منانے والے دنیا میں وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے بڑوں کا جشن منائے اور اپنے بڑوں کے طریقے پر نہ چلے، وہ دنیا میں قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اور جو دنیا میں مردہ قومیں ہوتی ہیں، جو اپنے بڑوں کے عمل سے ہٹ جاتی ہیں، وہ پھر دنیا میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے صرف جشنوں پر گزارا کرتی ہے۔ لیکن کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور کی سیرت کو منانے کے لیے کیا ہم جماعت سے نماز پڑھے؟ یہ نہیں ہے جشن، یہ کافی نہیں ہے۔ اور ہم عبادتیں کریں اور حضور کے اخلاق اپنے اندر لائیں اور حضور کی سیرت پر عمل کریں، کیا یہ نہیں ہے اتباع اور یہ جشن نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی والا عمل کریں؟ یہی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو منانا ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں اور اس پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف مرضانا واقض حاجاتنا واقض ديوننا واكفنا في جميع أوقاتنا۔ اللهم اختم بالصالحات أعمالنا بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔